بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بمبئی سے ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ یہ نقش حفاظت کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی چال کیا ہوگی، خانے کو کس طرح پر کریں، اور کیونکہ 6 × 5 کے حساب سے خانے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ خانوں کو کس طرح پر کروں اور ان کے بخور اور کس چیز سے لکھوں، زعفران یا کوئی اور چیز سے، قلم کے لیے کیا استعمال کروں؟ جواب عنایت فرمائیں، اللہ کے حضور سے اجر دیے جاؤ گے، آمین۔ تو دیکھیں، یہ نقش جو ہے یہ حروف مقطعات کا نقش ہے، اور اس نقش کی کوئی چال نہیں ہے۔ یہ نقش دراصل 30 خانوں کا بنا ہوا، اور 30 خانے کا کوئی نقش نہیں ہوتا، اس کی کوئی فنی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دراصل حروف مقطعات جو قرآن مقدس میں وارد ہوئے ہیں، یہ اسی ترتیب سے لکھے گئے۔ میں نے نقش میں چیک نہیں کیا ہے کہ وہ اسی ترتیب سے ہے یا کیا ہے، لیکن غالباً اسی ترتیب سے، کیونکہ آخر میں قاف اور پھر اس کے بعد نون ہے، اور یہ نون جو ہے حروف مقطعہ میں سب سے آخر میں سورہ قلم میں جو نون والقلم ہے، تو وہ نون سب سے آخر میں ہے، تو اغلب یہی ہے کہ یہ نقش اسی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے اپنے بلاگ میں ایک آرٹیکل مختصر ماہ رجب المرجب کے اعمال و نقوش کے حوالے سے میں نے پوسٹ کیا، اور یہ مضمون الوفاق کی دوسری قسط میں بھی شائع ہوگی۔ تو وہاں پر میں نے حروف مقطعہ کو اسی ترتیب سے جو قرآن مقدس میں آئے ہیں وہاں پہ لکھنے کا میں نے بتایا ہے۔ یہ وہی نقش ہے، اس کو آپ خانے بنا کر کے لکھیں یا بغیر خانوں کے ان حروف کو اسی ترتیب سے آپ لکھ لیں۔ یہ 29 حروف ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اخیر والے خانے میں جو ہے وہ فلاں بن فلاں ہے، تو وہاں پھر آپ وہاں پہ نام لکھ لیں۔ جیسے یہ نقش بنا ہوا اس طریقے سے آپ خانے بنا کر کے لکھیں، اور جیسے شروع کے خانے میں آپ پہلا خانہ دوسرا خانہ، اسی طریقے سے آپ ترتیب وار پہلا خانہ لکھیں، پھر اس کے نیچے کی سطر، پھر اس کے نیچے کی سطر، یہ اس شرط پر کہ وہ نقش میں جو حروف مقطعہ ہیں وہ اسی ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ تو اس کو آپ ایک دفعہ چیک کر لیجئے، بلکہ میری ویب سائٹ میں آپ جائیں ادارہ-روحانی-امداد.in میں، وہاں پہ جو آرٹیکل ہے اس میں حروف مقطعات قرآنی 29 حروف مقطعات قرآنی جو قرآن میں جس ترتیب سے وارد ہوئے ہیں وہ میں نے وہاں پہ لکھ دیے ہیں، تو دونوں کو ملا کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ اسے آپ خانے بنا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور بغیر خانے بنائے یوں ہی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے پوچھا کہ لکھنے کے لیے کون سا قلم استعمال کیا جائے تو اور کس سے لکھا جائے۔ زعفران سے لکھنا بہتر ہے، قلم سرکنڈے کا ہو تو عمدہ ہے، ورنہ آپ کیسے بھی لکھ لیجئے۔ اور بخور کے تعلق سے یہ ہے کہ بخور کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بخور کا تعلق سیارگان سے ہوتا ہے، اور اس میں تفصیل ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا بہترین یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نقش لکھیں۔ عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کوئی بہترین خوشبودار اگربتی سلگائے یا لبان سلگائے۔ یہ نقش دراصل رجب کی پہلی تاریخ کو لکھا جاتا ہے یا چوتھی تاریخ کو، تو اس نقش کے پاس رکھنے سے ہر قسم کے تیر تلوار، اور اس زمانے کے حساب سے لیں گے تو بم گولی بارود سے، حادثات سے مکمل حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ نقش رجب کی پہلی تاریخ کو لکھنا چاہیے یا چوتھی تاریخ کو لکھنا چاہیے، اور ہمارے یہاں کثرت سے بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلی اور چوتھی تاریخ چونکہ رجب کی گزر چکی، آپ اس کو جب بھی لکھنا چاہیں، ہر کوئی خود اپنے لیے لکھ سکتا ہے۔ جمعرات کے دن اول ساعت میں اس کو لکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہر چیز سے حفاظت رہے گی حروف مقطعات کی برکت سے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔